بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق الموسیقی کا پہلا سبق ہے، اور یہ اس لیے شروع کیا، یہ صرف میں ایک بہترین کتاب ہے اور اس میں بہت سارے قواعد اور ضوابط ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ درس نظامی میں پڑھاتی بھی ہے۔ تو میں نے صرف مصنف کا نام لکھ دیا، اس کی تاریخ پیدائش ہے، اور پھر کلمے سے شروع کر کے فعل اور حرف، یہ 3 قسم کلمے کے یہ میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے عنایت احمد اس کا نام ہے، محمد بخش والد کا نام ہے، 9 شوال 1228 کو پیدا ہوئے۔ پھر کلمے کے بارے میں کہ کلمہ ہے لفظ وضع لمعنى مفرد۔ کلمہ ایسا لفظ ہے، ایسا مفرد لفظ ہے کہ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے۔ مفرد لفظ ہو، معنی کے لیے وضع کیا، یا لفظ وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے۔ کلمہ ایسے لفظ مفرد کو کہتے ہیں جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ فعل صرف میں زیادہ تر تصریف کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور تصریف زیادہ تر فعل میں ہے، تو اس وجہ سے فعل کو مقدم کیا۔ فعل جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل، یعنی جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو معنی پر دلالت کرنے میں، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، یعنی ایک کام جس زمانے میں واقع ہو وہ زمانہ اس میں پایا جائے۔ اسم اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ اور حرف جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں حرف، یعنی کلمہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ مفرد جو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، وہ اعلیٰ 3 اقسام، 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے الفعل، فعل اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور تینوں زمانے میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ حرف جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں حرف۔ اور یہ تو آسان اسباق ہے شروع میں، آگے جا کے جو قواعد اور ضوابط ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔